بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے اہرام مصر کے طلسماتی جادو کی سٹوری کے 4 ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن مجھ پر بہت جلد دولت کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ میں نے دولت کے نشے میں فرعون کی نصیحت کو بلا دیا اور عیاشیوں میں پڑ گیا، لیکن امارہ کے دیے ہوئے تعویذ کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ میں نے اس کے تعویذ کو اپنے بازو سے کبھی الگ نہیں کیا تھا۔ دولت کو اگر آدمی نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے خرچ کرے تو یہ اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آدمی دولت کے نشے میں اللہ کے راستے سے بھٹک جائے تو پھر وہی دولت خدا کا عذاب بن جاتی ہے۔ میں نے کبھی اتنی دولت دیکھی نہیں تھی، چنانچہ دولت کا سیلاب مجھے بہا کر لے گیا اور میں برائی کے راستے پر پڑ گیا۔ 1 سال عیش و عشرت میں گزر گیا۔ اس دوران دنیا کے کئی ملکوں میں گھوم پھر چکا تھا۔ ایک دن شام کی چائے پینے کے بعد اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھا انناس کا جوس پیتے ہوئے سمندر کی طرف سے آنے والی خوشگوار ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے قریب رکھے ہوئے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی، سر میرا نام جولیا ہے، میں ایک امریکی فرم کی نمائندہ ہوں جو دنیا کے نامور اور بڑے بڑے تاجروں کے مختصر حالات زندگی کے ساتھ ایک ڈائریکٹری شائع کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وقت عنایت کیجیے تاکہ میں حاضر ہو کر آپ سے مختصر سا انٹرویو کر سکوں۔ اس عورت کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ آج رات کھانا میرے ساتھ کھائیے، انٹرویو بھی ہو جائے گا، آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو میرے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے؟ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے، میں ٹھیک 9 بجے رات آپ کے دولت خانے پر پہنچ جاؤں گی۔ پرانی ملنے جلنے والیوں سے میں بور ہو چکا تھا۔ میں خوش ہوا کہ چلو ایک نئی خاتون سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے خان سامے کو کہہ دیا کہ ایک اہم مہمان خاتون ڈنر پر آ رہی ہیں، اچھے کھانے تیار کیے جائیں۔ ٹھیک 9 بجے نئے ماڈل کی ایک سرخ کار میرے بنگلے میں داخل ہوئی۔ میں بنگلے کی دوسری منزل کے بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے کار کو روک کر کچھ پوچھا اور گارڈ روم سے مجھے فون کر کے پوچھا کہ سر، جولیا نام کی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں نے قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں بڑے قیمتی سمر سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے انتہائی قیمتی پرفیوم کا اپنے لباس پر اسپرے کیا، سونے کے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ملازم اس خاتون جولیا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لے تو پھر میں نیچے جاؤں۔ 3-4 منٹ بعد میں نیچے گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سنہرے بالوں والی ایک گوری چٹی لڑکی ریشمی پوشاک میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور انگریزی میں میرا نام لے کر کہا، سر آپ ہی عمران ہیں نا؟ میں نے کہا میں ہی عمران ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ جسے میں عورت سمجھ رہا تھا وہ بمشکل 20-21 سال کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اس کی شکل اور صورت اور لباس پاکستانی تھا، مگر اس نے اپنا نام جولیا بتایا تھا۔ وہ بولی، سر میرا اصل نام زمرد ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے ڈیڈی کا امریکہ میں بہت بڑا بزنس تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے، وہیں میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب نے ایک ٹیچر رکھوا دیا جس نے مجھے اردو زبان پوری طرح سکھا دی۔ ڈیڈی کا پچھلے سال نیو یارک میں انتقال ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی نے سارا بزنس سنبھال لیا ہے۔ میں نے ایک امریکی فرم میں جاب کر لی اور کاروباری نقطہ نگاہ سے اور اپنے فرم کے ڈائریکٹر کے کہنے پر میں نے اپنا دوسرا نام جولیا رکھ لیا۔ اس کے بعد کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ اس لڑکی کو اب جولیا کے بجائے زمرد کے نام سے ہی میں یاد کروں گا۔ اس لڑکی زمرد کے حسن نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔
میرا کوئی اصول اور ضابط خیال تو نہیں رہا تھا، بس جو عورت جوان اور خوبصورت اور مغربی تہذیب کی ہوتی تھی میں اس سے اپنی دوست بنا لیتا تھا۔ اسی طرح زمرد کو بھی میں نے دوست بنا لیا۔ زمرد نے بھی اپنے رویے سے ظاہر کر دیا کہ وہ میری باوفا اور بہترین دوست ہے۔ میں نے اسے بھاری تنخواہ پر اپنا پرسنل سیکریٹری رکھ لیا۔ زمرد بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، سر، میں آپ کی دوستی اور محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ یقین کریں اگر آپ مجھے اپنی سیکریٹری نہ بھی رکھتے تو میں آپ کی ملازمہ بن کر آپ کے پاس رہ جاتی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے کردار نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے اور میں کسی قیمت پر آپ کی محبت سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے دنیا بھر کی عیاشی کی تھی مگر شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بس صرف ایک یہی عیب مجھ میں نہیں تھا، باقی سارے عیب موجود تھے۔ زمرد نے ایک دو بار مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلانے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ زمرد میری جلود اور خلوص کی ساتھی بن چکی تھی۔ ایک رات اس نے میرے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، جانے من، تم نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس تعویذ کو تم ہر وقت اپنے بازو پر کیوں باندھے رکھتے ہو۔ میں نے زمرد کو اپنی زندگی کے بارے میں جھوٹی سچی من گھڑت باتیں ضرور بتائی تھی، لیکن یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ میں نے یہ دولت کس طریقے سے حاصل کی ہے اور اس تعویذ کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ جب اس نے تعویذ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بے نیازی سے کہا، کسی زمانے میں میرے سر پر شدید درد رہتا تھا، ایک بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا، اس کے بعد میرے سر کا درد غائب ہو گیا۔ بزرگ نے کہا کہ اس تعویذ کو بازو پر باندھے رکھنا، اتارو گے تو پھر سر درد شروع ہو جائے گا، بس اسی وجہ سے میں کبھی نہیں اتارتا اس تعویذ کو۔ میں نے تعویذ کی حفاظت کے واسطے اپنا یہ اصول بنا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات میں الگ بیڈ روم میں سوتا تھا اور دروازے کو لاک کر دیتا تھا۔ مجھے یہ خطرہ رہتا تھا کہ رات میں اگر کوئی عورت میرے ساتھ ہوئی تو وہ کہیں میرا تعویذ نہ اتار لے۔ اس تعویذ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فرعون امون کی روح کو آزاد کر دینے کے بعد کاہین جادوگر قابوس کی بدروح اپنی شکست کا بدلہ لینے ضرور میرے پیچھے لگی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ غیبی طور پر مجھ پر پہنچ گئی ہو اور ہلاکت کے اس حملہ بھی کر چکی ہو، لیکن تعویذ کی وجہ سے میں بچا ہوا تھا۔ چنانچہ میں ہر شے سے غافل ہو جاتا تھا سوائے تعویذ کے۔ زمرد نے رات کے وقت کئی بار میرے بیڈ روم میں ہی سوئے رہنے پر اصرار کیا، لیکن میں اسے دوسرے بیڈ روم میں بھیجنے کے بجائے خود اٹھ کر دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آدمی کے اعمال اگر اچھے ہوں اور قسمت کی طرف سے کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے نیک اعمال اس کی مصیبت کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن بدعمال آدمی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے برے اعمال اس مصیبت کو دور تو کر سکتے نہیں، الٹا اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور میں سر سے پاؤں تک برے اعمال کی راہ پر چل رہا تھا، چنانچہ میری قسمت میں جو مصیبت لکھی ہوئی تھی اس میں تو اضافہ ہونا ہی تھا۔ مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت کا آغاز اس طرح ہوا کہ زمرد نے موسم بہار میں شام، عراق اور لبنان کے ملکوں کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنا لیا۔ چونکہ ان ممالک میں اس نے مصر کو شامل نہیں کیا تھا اور میں قاہرہ جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ زمرد کہنے لگی کہ میں نے آج تک بابل کے معلق باغات نہیں دیکھے، سب سے پہلے عراق چلتے ہیں اور وہاں معلق باغات دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے عراق ایئر لائن کی ایک فلائٹ میں سیٹ حاصل کر لی اور بغداد کی طرف پرواز کر گئے۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، میرا ہر پروگرام فوراً شروع ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے کراچی سے باہر سیر و سیاحت کو جانا چاہتا تھا۔ کراچی میں ہی میں نے بغداد کے ایک شاندار ہوٹل میں ایک ڈبل بیڈ روم کا سویٹ بک کروا لیا تھا۔ بغداد پہنچنے کے بعد ہم ہوٹل میں آ گئے۔ پاکستان میں یہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن یہاں موسم بڑا خوشگوار تھا۔
میں نے نئی ماڈل کی ایک گاڑی مستقل اپنے پاس رکھ لی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم گاڑی میں سوار ہو کر بابل کے تاریخی معلق باغات دیکھنے نکل گئے۔ میں پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ بابل کسی زمانے میں بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صحرا میں بابل نام ڈھلان میں مٹی اور ریت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ کھجور کا ایک درخت ان پر جھکا ہوا تھا۔ ڈھلان کے پاس کھڑے ہو کر زمرد کہنے لگی، جانے من، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کبھی یہ بابل شہر کے ظالم دیوتا بال کا مندر ہوا کرتا تھا۔ بال دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تہوار کے موقع پر بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی قربان کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں بچوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں زمرد، میں ایسی منحوس جگہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن زمرد ضد کر کے مجھے ڈھلان کے پیچھے لے گئی، جہاں ایک 4 دیواری اور 2 ستون تھے۔ ستون کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا پتھر کے سلوں کا بنا ہوا چبوترا تھا۔ چبوترے کے آگے ڈھلان تھی، جس کے نیچے ایک گڑھا تھا۔ زمرد کہنے لگی، یہاں منحوس دیوتا بال کا بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا۔ انسانوں کو اس چبوترے پر لٹکا کر ذبح کر کے اس گھڑے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تہوار کے موقع پر اس گھڑے میں آگ جلا دی جاتی تھی اور پجاری غریبوں کے کمسن بچوں کو پکار کر لاتے اور دیوتا کے بھجن گاتے ہوئے بچوں کو اس آگ میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ویسے بھی وہاں گرمی تھی۔ میں نے زمرد سے کہا، بس ہوٹل چلو، اب بہت دیکھ لیے معلق باغات۔ زمرد نے میری کمر میں بازو ڈال دیا اور بولی، جانے من، جیسی تمہاری مرضی۔ ہم ہوٹل واپس آ گئے۔ ہوٹل کی ایئر کنڈیشن فضا میں آنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور آئندہ ان صحراؤں میں کسی کھنڈر کو دیکھنے سے توبہ کر لی۔ ہوٹل میں اس رات کوئی پارٹی ہو رہی تھی، ہم بھی پارٹی میں شریک ہو گئے۔ پارٹی رات گئے دیر تک جاری رہی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو اس وقت میرا سر سخت درد کر رہا تھا۔ زمرد گلاس میں تھوڑی سی برانڈی ڈال کر لے آئی، کہنے لگی، یہ برانڈی کی ایک خوراک پی لو، سر درد غائب ہو جائے گا، پھر تم آرام سے سو بھی سکو گے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ شراب ہے، میں نہیں پیوں گا۔ زمرد بولی، کیسی ان پڑھوں والی باتیں کرتے ہو جانے من، یہ شراب نہیں، الکحل ہے، اور الکحل تو انگریزی دواؤں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ زمرد نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کر لیا اور کچھ میں بھی تیار ہو گیا، کیونکہ واقعی میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے برانڈی کی ایک خوراک پی لی، اس سے واقعی مجھے بڑا افاقہ ہوا اور سر درد تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ زمرد میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کا یہ کپ تمہیں بالکل ٹھیک کر دے گا۔ اور ایک کپ وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھی، چھوٹے چھوٹے کپ تھے، اور میرے پاس بیٹھ کر وہ کافی پینے لگی۔ کافی کا ذائقہ تلخ تھا، مگر اس کا ہر گھونٹ میرے اعصاب کو تازگی بخش رہا تھا۔ زمرد میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زمرد نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور چوم لیا۔ بولی، جانے من، آج تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ میں ابھی آئی۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ میں صوفے پر بیڈ کے قریب بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ زمرد کی باتھ روم سے آواز آئی، میں آ رہی ہوں جانے من، گھبرانا بالکل نہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، یہ عورت واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے شادی کر لوں، لیکن نہیں، یہ دوستی شادی سے کہیں بہتر ہے۔ میں کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ ٹیبل پر رکھنے لگا تو میرا ہاتھ اس طرح کانپا کہ کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کے قالین پر گر پڑا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں کانپا ہے کہ ایک دم سے مجھے چکر آ گیا اور میں جلدی سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں گر پڑا۔ میں زمرد کو پکارنے لگا لیکن میرے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا میں سخت زمین پر لیٹا ہوا ہوں۔ میرا سر سخت درد کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔
مجھے آسمان پر تارے چمکتے نظر آئے۔ میں اسے خواب سمجھنے لگا، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے بازو والے تعویذ کا خیال آیا۔ میں نے بازو پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میرے بازو پر تعویذ غائب تھا۔ میرے خدا! میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی مجھے چکر آ گیا اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دونوں بازوؤں کی آستینیں ہٹا کر دیکھا، اپنی جیبوں کو بھی ٹٹولا کہ شاید رات کو میں نے احتیاط کے طور پر تعویذ اتار کر جیب میں رکھ لیا ہو، لیکن تعویذ کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا کہ یہاں میں کیسے آ گیا ہوں، میں تو اپنے ہوٹل میں تھا۔ تعویذ غائب ہو جانے کے بعد ایک بار تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، آخر تم نے وہی کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ فرعون امون کی روح کی آواز تھی۔ میں نے کمزور اور مایوس آواز میں کہا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرا تعویذ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ فرعون کی آواز آئی، جس عورت پر تم لٹو ہو گئے تھے یہ ساری کارستانی اسی عورت کی ہے۔ کیا زمرد نے میرا تعویذ چرا لیا ہے؟ ہاں، فرعون کی روح نے کہا۔ اس کا اصلی نام اشکالی تھا اور وہ کاہن جادوگر قابوس کی بدروح کے حکم سے تمہارا تعویذ اتارنے تمہارے پاس بھیجی گئی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ فرعون کی روح نے کہا، میں تمہارے صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جس پر چل کر تم اپنے تعویذ کی کھوج لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا، پلیز امون، مجھے ضرور وہ راستہ دکھا دو، لیکن میں ہوٹل واپس جا کر وہاں الماری میں رکھے ہوئے 1000 امریکی ڈالر لانا چاہتا ہوں، وہ میرے کام آئیں گے۔ فرعون کی روح نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہوٹل واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں تمہیں اب کوئی نہیں جانتا، تمہارا اب وہاں کوئی کمرہ نہیں ہے، اور کراچی میں جو تمہارا بنگلہ تھا وہ بھی کاہن جادوگر قابوس کی بدروح نے اپنے طلسم سے نظر آتش کر دیا ہے۔ تعویذ کے گم ہو جانے سے تم پر اس کا جادو چلنے لگا ہے۔ کاہن جادوگر اب تم سے عبرتناک بدلہ لینے کی فکر میں ہے۔ میں نے تمہارے نام پر جو دولت بینک میں جمع کرائی تھی وہ بھی قابوس کے طلسم سے غائب ہو چکی ہے۔ اب تم پھر سے مفلس ہو گئے ہو، مگر اس کے ساتھ اب تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ قابوس نے زمرد کے بیس میں جو اپنی شاگرد جادوگرنی اشکالی تمہارے پاس بھیجی تھی، تم اس کے جال میں پھنس گئے اور اس نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا تعویذ اتار کر قابوس کی بدروح کو دے دیا ہے۔ قابوس کی بدروح نے تمہیں المناک موت دینا چاہتی ہے۔ مجھ پر تمہارا بہت احسان ہے۔ افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا ہے۔ تمہیں تمہارا تعویذ صرف اسی دنیا میں مل سکے گا، بشرطیہ تم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ فوراً سامنے والے شکستہ دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ آگے تمہیں سیڑھیاں اترتی ملیں گی۔ سیڑھیاں اترو گے تو آگے ایک تالاب ہوگا، تالاب میں چھلانگ لگا کر ڈبکی لگا جانا، بس صرف اسی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ جاؤ، اب دیر مت کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ قابوس کی بدروح تمہیں قتل کرنے چلی آ رہی ہے۔ اور میری آخری بات دھیان سے سنو، جب تم تالاب میں ڈبکی لگانے کے بعد پانی سے سر نکالو گے تو تمہیں کنارے پر سبز رنگ کا مرتبان دکھے گا۔ اس مرتبان میں میں نے تمہارے لیے ایک انجیر رکھ دی ہے، اس انجیر کو فوراً کھا جانا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کاہن جادوگر قابوس تم پر طلسم ضرور کرے گا اور تم پر اس طلسم کا اثر بھی ہوگا، لیکن وہ تمہیں جان سے نہیں مار سکے گا، تم زندہ ضرور رہو گے۔ اس طرح سے تم اپنے تعویذ کی کھوج لگا سکو گے۔ جلدی سے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ عین اسی وقت بجلی کی کڑک جیسا دھماکہ ہوا۔ میں ڈر کے سامنے والے شکستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ آگے ایک زینہ نیچے اترتا تھا۔ نیچے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کا پانی ستاروں کی روشنی میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کڑک اور گرج کی آواز کے ساتھ اب ڈراؤنی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں خونخوار چڑیلوں اور عفریتوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں جو میرا پیچھا کر رہی تھیں۔
میں جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ اب مجھے تالاب میں چھلانگ لگانی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے 3 چڑیلیں لمبے بال کھولے ہاتھوں میں تلوار لیے چیخیں مارتی اپنی طرف نظر آتی دکھائی دیں۔ میں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ کے فوراً بعد میں نے پانی میں ڈبکی لگا لی۔ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئیں، پھر بھی تالاب سے سر باہر نکالتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے سانس کھینچ کر کافی آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں داخل کر لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پانی کے اندر رکھنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ چڑیلوں کو یہ محسوس ہو کہ میں تالاب میں ڈوب کر مر گیا ہوں۔ میرا ذہن فرعون کی روح کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب پانی سے سر باہر نکالو گے تو تمہیں کنارے پر ایک سبز مرتبان ملے گا، اس میں ایک انجیر کا پھل ہوگا، اسے تم کھا لینا۔ میں یہی سمجھا کہ میرے چھلانگ لگانے کے بعد فرعون کی روح نے اسی تالاب کے کنارے سیڑھیوں کے پاس سبز رنگ کا مرتبان رکھ دیا ہوگا۔ فرعون کی روح اس قسم کے کام کر سکتی تھی۔ میرا سانس جواب دینے لگا تھا۔ باہر سے چڑیلوں کی چیخوں کی آواز بھی رک گئی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ چڑیلیں یہ سمجھ کر چلی گئی ہیں کہ میں تالاب میں ڈوب کر مر چکا ہوں۔ میرے پھیپھڑوں میں بھری ہوئی آکسیجن ختم ہو گئی تھی۔ جب میرے پھیپھڑے بالکل ہی پھٹنے لگے تو میں نے جلدی سے تالاب سے سر باہر نکال لیا۔ تالاب سے سر باہر نکالتے ہی جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرے ہوش و حواس کو ایک لمحے کے لیے عالم حیرت میں گم کر دیا۔ میں ایک چھوٹے سے تالاب میں ضرور تھا، مگر یہ وہ تالاب نہیں تھا جس میں نے چڑیلوں سے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ یہ رات کا وقت بھی نہیں تھا، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تالاب پرانی طرز کے ایک شاہی محل کے خوبصورت باغیچے میں بنا ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر سنگ مرمر کے دودھیا سلیں لگی ہوئی تھی۔ باغیچے میں کھجور اور انار کے درخت تھے۔ وہاں کوئی انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں فرعون کی روح کے آواز کے جملے گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ پر تمہارے بہت احسان ہیں، افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا ہے۔ تمہارا تعویذ صرف اسی دنیا میں مل سکے گا۔ تو کیا میں سائنس کے زمانے سے نکل کر ہزاروں سال پرانے زمانے میں آ گیا ہوں؟ یہ خیال آتے ہی میرے اعصاب جیسے ساکت ہو گئے۔ میں بت بنا تالاب کے پانی میں گردن تک ڈوبا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرانی طرز کے سنگ مرمر کے محل اور باغیچے کو دیکھنے لگا، پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور تیر کر تالاب سے باہر آ گیا۔ تالاب کے کنارے ایک سبز رنگ کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ میں نے مرتبان کے قریب جا کر اس میں ایک ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک انجیر آ گئی۔ یہ کانسی رنگ کی انجیر تھی۔ میں نے فرعون کی روح کے کہنے کے مطابق وہ انجیر کھا لی۔ اتنے میں ایک عورت جس نے اپنے کاندھے پر لمبی گردن والی سرائی رکھی ہوئی تھی محل کے دروازے میں سے نکلی اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی تالاب کی طرف آئی اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور واپس بھاگ گئی۔ اس کی چیخ سن کر دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے بارادری کے فرش پر بٹھا دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں صرف ان کی آوازیں سن رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ان کے الفاظ کا مفہوم میری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ ایک حیرت انگیز تبدیلی تھی جو میری عقل و فہم کی دنیا میں رونما ہو رہی تھی۔ پہلے ان کے فرقوں کا کوئی لفظ سمجھ آیا، پھر فرقے کے فرقے سمجھ میں آنے لگے، اس کے بعد ان کی زبان پوری طرح سے میری سمجھ میں آنے لگی۔ ان میں سے ایک نے اپنے سردار سے کہا، یہ شاہ خورسند کا جاسوس ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، اس کا لباس خورس کے لوگوں کا لباس نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، پھر یہ کس ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے ذہن نے قبول کر لی تھی کہ میں فرعون کی روح کے طلسم کے اثر سے اپنی ماڈرن سائنس کی دنیا سے نکل کر ماضی کے کسی قدیم عہد میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ تاریخ کے کسی قدیم ترین دور کے کسی بادشاہ کا محل ہے اور یہ لوگ محل کی حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں۔ سردار مجھے برابر غور سے دیکھ رہا تھا
اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک قریب کھڑے سپاہی سے کہا، پھر یہ ضرور کوئی جادوگر ہے، اسے پرہت اعظم کے پاس لے چلو، وہ اپنے طلسم سے پتہ چلا لے گا یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، چلو اسے لے چلو۔ میں ان کی زبان پوری طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے ابھی تک ان کی زبان میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ مجھے محل کے احاطے سے نکال کر باہر لے آئے۔ باہر ایک طرف بہت سے گھوڑے کھڑے تھے، 3-4 پرانے زمانے کے رتھ بھی تھے جن کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہاں بھی بہت سے سپاہی موجود تھے۔ سردار نے مجھے اپنے ساتھ ایک رتھ پر بٹھایا اور رتھ چلا دیا۔ میں کچھ دیر پہلے 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں نئی گاڑیوں میں سفر کر کے بابل کے کھنڈر دیکھنے آیا تھا، اور اب ایک ایسے رتھ پر مجھے جکڑ دیا گیا تھا جو کچی سڑک پر اچھلتے ہوئے چل رہا تھا۔ ہمارے پیچھے 2 اور رتھ آ رہے تھے جن میں سپاہی سوار تھے۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میں قدیم زمانے کی تاریخ کے کس دور میں ہوں۔ ایک بات کی مجھے بہت تسلی تھی کہ اگر فرعون کی روح کا قول سچا ہے تو سبز مرتبان کے انجیر کھانے کے بعد یہ لوگ چاہے مجھے اذیت کتنی بھی پہنچائیں، مجھ پر جس قسم کا چاہے علم کریں، لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ رتھ کچی سڑک پر اچھل کر بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ سردار رتھ میں گھوڑوں کی باغ تھامے کھڑا تھا۔ میں اس کے پاؤں میں رسیوں سے جکڑا بیٹھا ہوا تھا اور اسی ایک سوچ میں گم تھا کہ میں کس قسم کے انقلاب میں رونما ہو گیا ہوں، کہ 20ویں صدی کے زمانے سے نکل کر خدا جانے ماضی کے کس دور میں آ گیا ہوں، اور اس کے آگے میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے۔ چاروں طرف صحرائی ٹیلے تھے، دھوپ چمک رہی تھی۔ دور مجھے ایک عمارت کا دھوپ میں چمکتا ہوا مینار نظر آیا۔ رتھ اس کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی 3-3.5 فٹ اونچا اور تقریباً اتنا ہی گولائی میں چوڑا ایک مینار ہے۔ اچانک مجھے مینار بابل کا خیال آ گیا۔ میں تاریخ کا طالب علم رہ چکا تھا، میرا خیال سپاہیوں کی داڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ قدیم بابل پر اشتوری قوم کی حکومت تھی، اور اشتوریوں کے بادشاہوں اور سپاہیوں کی جو تصویریں پرانے کتبوں پر کندہ کی ہوئی ملی ہیں ان میں ان کی لمبی داڑھیاں تھیں۔ کہیں میں بابل قدیم کے شہر میں تو نہیں آ گیا؟ رتھ مینار بابل کے تانبے کے بہت بڑے گیٹ کے پاس جا کر رک گئے۔ وہاں بھی اشتوری سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے سردار کے رتھ کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ رتھ مینار بابل کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ میرے خدایا، میں یہ کہاں پہنچ گیا؟ میں مینار بابل کو اس کی اصلی شان و شوکت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ مینار بابل کے 3500 سال قبل مسیح کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، یعنی آج سے 5500 سال پہلے۔ اس کا مطلب تھا میں اپنے زمانے سے نکل کر 5500 سال ماضی کے زمانے میں آ گیا ہوں۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مینار بابل میں 10 گز لمبے زینوں یعنی سیڑھیوں کا ایک راستہ تیار کیا گیا تھا جو مینار کی چوٹی تک جاتا تھا، اور مینار کی چوٹی پر اشتوری قوم کے سب سے زیادہ منحوس اور خونخوار دیوتا بال مردوک کا 50 فٹ بلند زبردست مندر تھا، جس میں بال دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بت سونے کا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کا بیان ہے کہ بال دیوتا کے بت سمیت اس مندر میں 40 ٹن سونا استعمال کیا گیا ہے۔ سپاہی مجھے مینار بابل کے اوپر مندر کی طرف جانے والے زینے پر لے آئے۔ واقعی یہ زینہ کافی کشادہ تھا اور یہ ساری عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں چونکہ پتھر نہیں ہوتا تھا اور اہل بابل مٹی کو پکا کر کے عمارتیں بناتے تھے۔ سپاہی مجھے مینار بابل کی بنی ہوئی چوٹی پر بنے ہوئے اپنے دیوتا بال کے مندر کے بڑے پروہٹ کے سامنے لے آئے۔ موٹا تازہ پروہٹ تھا، اس کی بھی لمبی داڑھی تھی اور سر کے بال بھی لمبے تھے۔ اس نے سنہرے رنگ کا ریشمی شگا پہن رکھا تھا۔ سپاہی پیچھے کھڑے رہے۔
سردار مجھے پروہت کے پاس لے گیا اور اپنی زبان میں اسے بتایا کہ یہ شخص یعنی میں دشمن قوم کا جاسوس ہوں اور جادو کے زور سے میں نے عجیب و غریب لباس پہن رکھا ہے۔ پروہت اعظم، تم خود بہت بڑے جادوگر ہو، اپنے طلسم کے ذریعے معلوم کرو گے کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ پروہت کی اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں سردار سے پوچھا، کیا یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، یہ پروہت اعظم، یہ ہماری زبان نہیں جانتا۔ پروہت نے ایک ہاتھ اٹھا کر سردار سے کہا کہ تم لوگ مندر کے صحن میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں ابھی طلسم کی مدد سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور بابل میں کیوں آیا ہے۔ پروہت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں بابل کے زمانے میں پہنچ چکا ہوں۔ سردار سپاہیوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب میں اور مندر کا پروہت ہی وہاں رہ گئے تھے۔ یہ پروہت کا خاص کمرہ تھا جس کا فرش سنگی مرمر کا تھا اور دیواروں پر سرخ ریشم کے پردے چھت سے لے کر فرش تک گرے ہوئے تھے۔ ایک ستون کے سطح 2 پجاری ادب سے کھڑے تھے۔ پروہت نے ان سے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میری رسیاں کھول دیں۔ میں سنگی مرمر کے فرش پر بیٹھا رہا۔ پروہت ایک چاندی کے اسٹول پر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک پجاری کو اشارہ کیا۔ پجاری دیوار کے سامنے رکھے اونچے صندوق میں سے کانسی کا تھال نکال کر لے آیا۔ یہ بڑی تھالی کا سائز تھا، اس پر گول دائرے کندھے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پروہت اپنے طلسم کی مدد سے میرے بارے میں کیا معلوم کرتا ہے۔ پروہت نے تھال پر 2 چاندی کی گولیاں ڈالیں اور انہیں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ پھر اس نے دوسرا اسٹول منگوا کر تھال اس پر رکھا اور تھال کے درمیان ایک چراغ روشن کر دیا۔ وہ دیر تک چراغ کی لو کو تکتا رہا۔ اس کے بعد تھال پجاریوں کی طرف بڑھا دیا۔ پجاری تھال لے کر ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پروہت میری طرف گھورتا رہا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہ ممکن ہے اس کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہو، کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کیسے آ گیا ہوں، اور یہ کہ مجھے اپنے تعویذ کی تلاش ہے۔ لیکن جب پروہت اعظم نے مجھ سے آہنی اشوری زبان میں کہا، مجھے میرے طلسم نے بتا دیا ہے کہ تم کون ہو، لیکن میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں شاہ خورسند نے یہاں جاسوسی کرنے بھیجا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فرعون مصر امون دور کا طلسم ان اہل بابل سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ پروہت میری اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ سٹوری کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔